العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ استاد محترم جناب پروفیسر بی شیخ علی صاحب اور استاد محترم جناب پروفیسر شبیر مصطفیٰ صاحب اور دیگر معزز مہمانان گرامی، جس موضوع کے سے آپ لوگوں کو ابھی باخبر کیا گیا، کافی باتیں بھی ہو چکی ہیں، اور جس طرح کا مجمع یہاں پر ہے اس میں سے بہت ساری شخصیتیں ایسی ہیں جو اس عنوان پر اتھارٹی ہیں اور اس عنوان پر ان کو ملکہ حاصل ہے۔ ان کے سامنے ان تفصیلات کو ایسے ضرورت تو نہیں پیش کرنے کی، پھر بھی ایک مبتدی طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنی تربیت کی خاطر استاد محترم کی خدمت میں اپنا ہم سبق دہرائیں گے اور آپ حضرات اصلاح فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بہت وقت نہیں لیں گے کیونکہ کافی وقت ہو بھی گیا اور حضرت کو بھی ہمیں سننا ہے۔ صرف سرسری طور پر جن مقاصد کے لیے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اس کی تفصیلات آپ لوگ کو جو بروشر دیا گیا ہے، جو پرنٹ آؤٹ دیا گیا ہے، اس کے آخر میں آپ کو ملیں گی تفصیلات کہ یہ لیکچرز جو ہوں گے ہر مہینے کے پہلے اور تیسرے جمعے کو ہوں گے، کیا کیا عناوین ہوں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو جنریشن آنے والی ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں، ان کو یہاں پر لایا جائے اور ان کو لا کر کے ان چیزوں سے واقف کرایا جائے، تو جب حقائق سامنے آتے ہیں تو غلط فہمیاں خود بخود کم ہوتی ہیں۔ جب ہم کسی چیز سے مزین ہوتے ہیں تو اس کا عکس دوسروں پر خود بخود پڑتا ہے۔ یہ تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور انشاءاللہ یہ عنوان ہوگا اسلامی تاریخ و افکار، دنیا پر اس کے اثرات، ضبط کن تاریخ را پائندشو، کہ جو تاریخ ہماری مرتب اور منظم ہے، اس تاریخ مرتب اور منظم تاریخ سے ہم واقف ہو گئے تو پائیداری اور استحکام جو قرآن اور حدیث سے جڑا ہوا ہے وہ ہمیں حاصل ہو کر کے رہے گا۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ہم اس خصوصی اظہار تشکر کے ساتھ جناب پروفیسر بی شیخ علی صاحب دامت برکاتہم، جن کی توجہات نے علم تاریخ کے مختلف گوشوں سے خوشہ چینی کا ہنر دیا، اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے اور ان سے ہی سبق لے کر کے انشاءاللہ آئندہ ان موضوعات کو بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کی اہمیت بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تاریخ دراصل انسانیت کا حافظہ ہے، جو نہ صرف قوموں اور جماعتوں کے بلکہ کل نوع انسانی کے پچھلے تجربات کا دفتر محفوظ رکھ کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، تاکہ ان کے تجربات کی روشنی میں انسان اپنے حال کا جائزہ لے اور اپنے مستقبل کو آزمودہ بھلائیوں سے درست اور آزمودہ برائیوں سے محفوظ رکھ سکے۔ مورخ کرناٹک، مورخ ہند جناب پروفیسر بی شیخ علی صاحب لکھتے ہیں تاریخ انسانوں کا حافظہ ہے۔ جو انسان حافظہ کھو بیٹھتا ہے وہ کسی کام کا نہیں۔ آج جو ہو رہا ہے وہ کل کا نتیجہ ہے، اور کل جو ہوگا آج کے حالات پر منحصر ہے۔ کل جو ہوگا آج کے حالات پر منحصر ہے۔ کیسی جنریشن ہم سوسائٹی کو دے کر کے جا رہے ہیں، کل اسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ لہٰذا عقل مند وہ ہے جو کل کے حالات کو بھی جانے گا، تاکہ کل کے صالح تخم سے آج میٹھا پھل پائے، اور آج صالح تخم بوئے گا تو کل میٹھا پھل ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ تاریخ کے عہدوں نے یہ دور بھی دیکھا ہے، تاریخ کے عہدوں نے یہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ اگر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ ایک تاریخی ہلکی سی غلطی کی غداری نہ ہوئی ہوتی تو آج جو حال ہے وہ کبھی سوچا نہ تھا۔ تاریخ کا مقصد صرف ماضی کا علم نہیں، یہاں جو بیان ہوگا یہ نہیں کہ فلاں عروج میں آیا اور فلاں کو کاٹا اور فلاں کو مارا، بلکہ سماج کی سدھار ہے۔ اس سدھار کے لیے جاننا ضروری ہے کہ تہذیبوں کا ارتقاء کیسے ہوا، ان کا عروج کیسے ہوا، ان کے اسباب، زوال کے اسباب کیا تھے۔ تاریخ تکمیل بشر کے لیے ضروری ہے۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانی تاریخ کے اندر دو چیزوں کا متعین وقت کوئی نہیں بتا سکتا۔ ایک متعین وقت نہیں بتا سکتا کہ میں کتنے بجے، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ پہ سویا، نیند کا ایگزیکٹ ٹائم کو نہیں بتا سکتا۔ دوسرا، قوم کا زوال کب شروع ہوا یہ بھی ایگزیکٹ ٹائم کو نہیں بتا سکتا، لیکن امت مسلمہ کا بتایا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آئندہ آ رہا ہے اس کا۔ قدم قدم پر دیے جلائیں نقوش ماضی،
نئے نئے رستے دکھائیں نقوش ماضی، نقوش ماضی ہی آئینہ ہے راہ عمل کا، خیال رکھنا کہ مٹ نہ جائیں نقوش ماضی۔ یہ امت مسلمہ کا کردار ہونا چاہیے کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ۔ لغت کی کتابوں میں تاریخ کے معنی وقت کی تعین کے ہیں، جو گزر گیا وہ تاریخ بن گیا۔ قابل ذکر اعمال و افعال نیز حادثات اور واقعات کا ذکر جنہیں زمانے کی ترتیب کے لحاظ سے منظم اور مرتب کر دیا گیا ہو، یہ علم تاریخ ہے۔ ان سب چیزوں کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تاریخ کے فوائد پر نظر ڈالتے ہوئے علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ تاریخ ایک ایسی چیز ہے اور ایک ایسا فن ہے جو کثیر الفوائد اور بہترین نتائج پر مشتمل ہے، اور تاریخ کا علم ہم کو سابق امتوں کے اخلاق، حالات، انبیاء کی پاک سیرتوں اور سلاطین کی حکومتوں اور ان کی سیاستوں سے روشناس کرتا ہے، تاکہ جو شخص دینی و دنیاوی معاملات میں ان میں سے کسی کی پیروی کرنا چاہے تو کر سکے۔ تاریخ کا مقصد اور فائدہ بیان کرتے ہوئے محمد میاں مصنف تاریخ اسلام لکھتے ہیں کہ موجودہ جو حالات موجودہ زمانے میں پیش آ رہے ہیں، ان کو گزرے ہوئے زمانے کی حالتوں سے ملا کر نتیجہ نکالنا اور اس پر عمل کرنا تاریخ کا مقصد اور فائدہ ہے۔ قرآن کی نظر میں تاریخ حصول علم و دانش اور انسانوں کے لیے غور و فکر کے دیگر ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ قرآن انسانوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن مجید تاریخ بشری کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ تلاوت کرنے والا اگر صاحب بصیرت ہو تو قرآن مجید اس کے سامنے قوموں کی کامیابی اور ناکامی کے اصول رکھتا ہے، اس سے نتائج نکالنے پر تلاوت کرنے والے کو مجبور کرتا ہے، اور وہ کہہ اٹھتا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ قرآن مجید اپنے مخاطبین کے مسائل ان کی تاریخ سے جوڑتا ہے، ان کے سامنے اخلاقی اصول رکھتا ہے اور ترقی اور زوال کے اصول بتاتا ہے۔ سورہ رات آیت نمبر 17، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتی ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ قرآن نے تذکیر کے تذکرے دو علوم القرآن جو ہیں ان میں سے تذکیر کے دو طریقے اپنائے اپنے، ایک تو تذکیر بِآلاء اللہ، دوسرا تذکیر بِأَیام اللہ۔ تذکیر بِآلاء اللہ اس کے اندر مراحل ہیں، اور بلکہ اس کو کہہ لیا جائے کہ سائنس کے سارے زاویے اسی کے اندر جاتے ہیں اور سب سمٹتا ہے تو اقرا کے سبق کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، چاند پر سفر کیا جا رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم، یہ کیا ہے؟ تذکیر بآلاء اللہ۔ دوسرا تذکیر بایام اللہ، ایک بہت بڑا موضوع ہے قرآن مجید کا، جس میں قصے اور واقعات آتے ہیں، جس میں اللہ کے فرما برداروں اور نیک بندوں کی خوبیاں اور اللہ کے انعامات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ سرکشوں باغیوں کے ساتھ جو دنیا میں پیش آیا اور جو کچھ آخرت میں پیش آئے گا، قرآن مجید میں اس کا بیان اسی کے تحت آتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو عبرت اور نصیحت حاصل ہو۔ اس کو علم قصص بھی کہتے ہیں، یعنی تاریخ کا علم۔ تذکرہ قرآن مجید میں بے شمار ہے، ان کی تفصیلات میں اگر جائیں گے تو وقت کافی نہیں ہوگا۔ یہ تفصیلات آئندہ جو پہلا سیشن ہے غالباً 4 نومبر کو، جس کی تفصیلات اس میں ہوں گی، انشاءاللہ وہ تفصیلی طور پر اس کے اندر آئے گا کہ کیا کیا طرز و طریقہ تھا۔ فرعون نے کہا فرعون انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، کیا ہوا؟ اس لیے عبرتیں نصیحتیں کیا کیا ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ آئے گا۔ اب آتے ہیں ہم لوگ کی تاریخ کی اہمیت، تاریخ کی افادیت، تاریخ قرآن مجید کی روشنی میں تھوڑی سی معلومات پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہمارا جو ماضی تھا عہد وسطیٰ میں 7ویں 8ویں سے لے کر کے 14ویں صدی تک میں یورپ کیا تھا، ہر مورخ جانتا ہے، ہر پڑھا لکھا شخص جانتا ہے کہ کیا دہشت اور وحشت اور بربریت کا عالم تھا۔ شیروں کے سامنے، بھوکے شیر کے سامنے مجرم کو چھوڑنا، لوگوں کو تالیاں بجانا، یہ تہذیب کہی جاتی تھی۔ یہ پوری تاریخ ہے۔ قرون وسطیٰ میں یہی حال تھا وہ یورپ کا۔ یورپ جل رہا تھا، یورپ کے پاس کوئی ایسا پیکر نہیں تھا، نور نہیں تھا، مگر ہم کیا تھے عہد وسطیٰ میں؟ عباس ابن فرناس کے نام سے 8ویں صدی میں اڑنے کی کوشش کیا۔ آج جو واٹر سسٹم ہے، ٹیپ کا سسٹم ہے، نلوں کا سسٹم ہے، پانیوں کا سسٹم ہے، جس پر بہت جنگیں ہوتی ہیں، وہ سسٹم تھا۔ اور یہ 4 فٹ بال پچوں کے برابر کے مسجد قرطبہ، 4 فٹ بال پچوں کے برابر کی مسجد قرطبہ، جس میں آج گھنٹے بج رہے ہیں، جس میں 1100 پلر کے اوپر عجیب ٹیکنالوجی، جس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ آئیں گی، وہ چیزیں تھیں۔ اور خوارزمی، علم جبرا، آپریشنز کے علم، یہ سب چیزیں، یعنی جو چیزیں آج کی جا رہی ہیں وہ 11ویں 12ویں 13ویں صدی میں ہو رہی تھیں۔ تو وہ ماضی تھا، اور ہمارا ماضی مستقبل میں کیوں نہیں تبدیل ہو سکا؟ اس کی وجوہات کیا تھی؟
اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ تفصیلات آئندہ آئیں گی. جس وقت وہ لوگ غاروں میں رہ رہے تھے, ہم نے ایسے انجینئرنگ کے ایکسپرٹس کی طرح سے گھر بنائے. یہ قصر الحمراء کا بچا ہوا حصہ ہے. ایسے مکانات تعمیر کیے. مسجد قرطبہ جس کی حالت آج ہمارے سامنے, جس کی ایک تصویر آپ نے دیکھی, اس کی چھوٹی سی کلپ دیکھیے, بلکہ اس کو چھوٹی سی کلپ ہے, اس کو جتنی ضرورت ہوگی ہم دکھانے کی کوشش کریں گے. یہ مسجد قصر الحمراء کے قریب کا بچا ہوا حصہ ہے, اور مسجد قرطبہ کے باہر کی چیزیں ہیں. مسجد قرطبہ جن ایام کے اندر بنی, اس کی ٹیکنالوجی جس طرح سے استعمال کی گئی, جس طرح سے اس کے اندر آج مائک کے ہم محتاج ہیں, مگر یہ 1100 پلر کی مسجد, اس میں ایسا شیل بنایا گیا تھا کہ امام کی آواز, اللہ اکبر کی آواز آخری صف تک برابر پہنچتی تھی. کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں تھی. تو آج یہ ٹیکنالوجی ہے یا وہ ٹیکنالوجی ہے؟ یہ تو محتاج ہے ہم کہربائی کے اور لائٹ کے اور چیزوں کے محتاج ہے. وہ بغیر محتاج کی چیزیں تھی. وہ تفصیلات تھی کس کے علم سے ہوا تھا. وہ علم, وہ تاریخ کہاں سے نکل کر کے آئی تھی, وہ تفصیلات کہاں سے نکل کر کے آئی تھی. آپ اس کو دیکھیں, عبرت لیں کہ آج ہمارے بچے جانتے تک نہیں ہے کہ مسلمانوں نے علم تاریخ کے اندر کچھ کیا بھی تھا. اور بھی ویڈیوز ہیں, جس میں ایک ویڈیو ہے جس میں ایک ریسرچ اسکالر کہتا ہے کہ وہ ڈارک ایج تھا. وہ ڈارک ایج نہیں تھا, وہ لائٹ ایج تھا. اور ان کی ایک ریشیو بھی پیش کیا جائے گا تو پتہ یہ چلے گا کہ ان 10 سالوں کے اندر کم سے کم لوگ مارے گئے, چاہے وہ مہاماری میں مارے گئے ہوں یا حملوں میں مارے گئے ہوں. انشاءاللہ آئندہ کے درس میں اس کی تفصیلات آئیں گی. آپ ایک نظر دیکھیے تو کس انداز سے اس کو بنایا گیا تھا. ہوا کے آنے کا انتظام, اور آپ کو اس بات کا بھی علم ہوگا, مورخین بیٹھے ہوئے ہیں, آئس کیوب جمایا جاتا تھا بغیر بجلی کے. مرکیوری بھر دیے جاتے تھے دیواروں کے اندر کہ سورج کی روشنیاں جب پڑتی تو ارتعاش ہو جاتا تھا. جب پہلا قاصد پہنچا تھا یورپ کا اندلس میں, اور اس قاصد کے استقبال کے لیے اس کو 8 بجے بلایا گیا تھا, جب وہ قصر الحمراء میں داخل ہوا, دیکھیں یہ شیل ہے, اس کی وجہ سے آواز پوری برابر پہنچتی تھی آخری صف تک. تو وہ ہم بتا رہے تھے آپ کو کہ وہ قاصد جب 8 بجے داخل ہوا, سورج کی کرنیں اس دیوار پہ پڑی تو مرکیوری پارا متزلزل ہو گیا اور وہ بھاگ اٹھا کے زلزلہ آ گیا. اس طرح کی ٹیکنالوجی تھی. ایک اور چھوٹی سی ویڈیو دیکھیے. کمپیوٹر آج بنا ہوا ہے. یہ آسٹرولیب, مسلمان سائنٹسٹ تو چھوڑیے, مریم آسٹرولیبی نام کی ایک خاتون مشہور تھی, جو انہوں نے ایسا کیلکولیٹر بنایا تھا, ایسا ایک ایسا طرز بنایا تھا کہ اس کی وجہ سے کہیں سے بھی سمت قبلے کا معلوم کیا جا سکتا تھا, سمندروں میں سے راہ معلوم کی جا سکتی تھی. اور اس پر آسٹرولیب ہمارے پاس ہے, انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کو دکھائیں گے مختلف قسم کے آسٹرولیب, کہ اس کی وجہ سے ایک چھوٹا سا کیلکولیٹر, بلکہ اس زمانے کا ایسا کمپیوٹر تھا جس میں کیلکولیشن, سمتیں, ستاروں کا تعین, قبلہ اور وقت معلوم کیا جا سکتا تھا. اور نہ صرف مسلمان بلکہ مسلم خواتین بھی اس میں آگے تھی, آج ہم ان کا نام تک نہیں جانتے. پانی کا نظام, آج لائٹ نہیں ہے تو پورا شہر سوکھا پڑا ہوا رہتا ہے, لائٹ نہیں ہے تو پانی نہیں آیا. لیکن مسلمانوں نے جو اندلس کے اندر جو بنایا تھا, اس میں تھوڑا آگے بڑھا دیتے ہیں تاکہ ایسا بنایا تھا انہوں نے, الجزری نے, اور کہ پانی زمین سے ایسا اٹھایا جاتا تھا کہ اوپر جاتا, اور اوپر جانے کے بعد سے نالیوں کے ذریعے سے گھروں میں جاتا تھا اور ٹیب میں پانی آیا کرتا تھا اس شہر کے اندر. یہ ٹیکنالوجی تھی, یہ انجینئرنگ تھی, یہ سمجھ تھی. اور ایسے ہی نہیں آٹومیٹک تھا کہ کسی کو سوائے کہ ایک گھوڑا باندھ دیا جائے اور گھوڑا وہ چلے, اور پانی برابر سب کو سپلائی ہوا کرتا تھا. یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی تھی؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے کلام سے نکل کر کے آئی تھی. صحابہ کرام جو ہر جگہ پھیلے تھے, اور آپ کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا, کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تو اس کے لیے جو کشتی مانگا تھا, اس نے ملکہ ازبیلا سے جو کشتی مانگا تھا, صرف 8 سال ہوئے تھے اسپین سے مسلمانوں کا انخلا ہوئے. 8 سال میں جو کشتی مضبوط تھی انہوں نے نہیں بنایا تھا, پہلے سے کشتی موجود تھی. دوسری چیز مانگا تھا انہوں نے کہ ہمارے ساتھ رہبر دو, تو ملکہ ازبیلا نے قیدیوں کو دیا تھا, 40 قیدی دیے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ قیدی کو ایک تنے تنہا شخص کے حوالے کر دیا جائے تو کیا وہ امریکہ دریافت کرائے گا یا تھوڑی دیر کے بعد مرڈر کر کے پھینک دے گا وہ؟ مگر وہ قیدی کون تھے؟ مسلمان تھے سارے.
انہوں نے راستہ بتایا تھا. اور کولمبس اپنی ڈائری میں خود لکھتا ہے کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جس طرح سے ہماری کشتی کے اندر پلر لگے تھے ویسے ہی کشتی شہتیر ان کے گھروں میں لگے ہوئے تھے اور ان کی عورتیں آدھا چہرہ ڈھکتی تھی. چہرہ کون ڈھکتا تھا؟ ان حقائق کو نکال کر کے پیش کرنے کی ضرورت ہے. اور کون پیش کرے گا؟ وہ ہم پیش کر سکتے. اور ہم جب پیش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جب حقائق آئیں گے اور حقائق جتنا بھی بڑھیں گے برائیاں اور غلط فہمیاں اتنی زیادہ کم ہوں گی. 2-3 جھلک آپ نے دیکھی. ہمیں اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی آپ کو بیان کریں گے. اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا اور یقیناً اندازہ ہے کچھ چیزیں ہم لوگوں نے کلیکٹ کیا ہے وہ حقائق دکھائیں گے. مگر شرط یہ ہے ہم نہیں رہیں گے تو یہ پروگرام ہو جائے گا. مگر آپ اور آپ کے بچے نہیں آئیں گے تو پروگرام نہیں ہوگا. آپ اپنے بچوں کو لانا ہے جو ان حقائق کو جانیں. مسلمانوں کی جو قائدانہ خصوصیات تھی، ایک تو آسمانی کتاب اور کتاب الہی تھی جس کی روشنی میں غور کرتے تھے. کبھی والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، کبھی افلا ینظرون، کبھی افلا یتدبرون، کبھی وفی انفسہم. یہ سب کہہ کر کے قرآن مجید نے تدبر و تفکر کا انداز پیش کیا تھا. وہ حکومت اور قیادت کے منصب پر مستحکم اخلاقی تربیت اور مکمل تہذیب نفس کے بعد فائز ہوئے تھے. ان کے ہاں ملوکیت نہیں تھی. اس وقت ملوکیت نہیں تھی، خلافت تھی. ان کے ہاں الیکشن نہیں تھا بلکہ اخلاق اور کردار کی بنیاد پر سلیکشن تھا جس کی بنیاد پر وہ کارنامہ نمایاں انجام دیتے تھے. اخلاق کی بنیاد پر ان کی تربیت ہوئی تھی کیونکہ ان کے نبی کی تعریف بیان کی گئی تھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. زمانہ چاہے جیسا ہو جائے، کروڑ لوگ بم گرائیں مگر اخلاق اور کردار پر کوئی بم نہیں گرا سکتا. اخلاق کے سلوک میں اتنا کمال ہے کہ دشمن بھی آج دل سے میرا ہم خیال ہے. جس کی بلندیوں میں ہو نشہ غرور کا، ایسی کسی بلندی پہ چڑھنا زوال ہے. اخلاق اور کردار آج بھی قائم ہے. آج بھی ہم سیرت نبوی اور اخلاق اور کردار کی تعلیم حاصل کر لیں. ظاہر سی بات ہے ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے ہم بڑھتے ہیں. اپنے وقت میں ہی ہم ختم کریں گے تاکہ لوگوں کو بوریت محسوس نہ ہو کہ جس مسجد کے اندر بلڈ بینک ہو، جس مسجد کے اندر غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے ٹیوشن صحت کا انتظام ہو، بچوں کے لیے ٹیوشن کا انتظام ہو. اور اسلام تعلیم کے لیے تو نہیں کرتا کہ صرف مسلم بچوں کو پڑھاؤ. اسلامی نظام کے مطابق بلڈ بینک اگر ہو، ایک غیر مسلم اگر بلڈ بینک سے خون حاصل کر لیتا ہے، اس کو معلوم ہو کہ اس مسجد سے خون گیا ہے، کیا اس کا ہاتھ اٹھے گا اس مسجد پر پتھر مارنے کے لیے؟ نہیں اٹھے گا. یہ اخلاق اور کردار کی تعلیم ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس اسٹیج سے اور اس مرکز سے یہ چیز آگے بڑھے اور لوگ اس سے تعلیم حاصل کریں. ورنہ نشستن گفتن خوردن اور برخاستن تو بہت ہو رہا ہے. یہ چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کا تعاون چاہیے. اور سرودست انشاءاللہ سب سے پہلا آغاز ہم کرائیں گے. آپ رجسٹر رکھیے بی نگیٹو میرا بلڈ گروپ ہے اور بہت کم ملتا ہے، اس جگہ پر نوٹڈ ہونا چاہیے. اور جس وقت بھی کوئی آواز دے گا ہم تیار ہیں. انشاءاللہ میرے طلبہ بھی تیار ہیں. معاشی عدل بھی مسلمانوں کے پاس تھا. سود کو حرام اسی لیے قرار دیا گیا تھا کہ سود کس طرح سے ساکھ کو، کمر کی ریڑھ کو توڑ دیتا ہے. کیوں اے ٹی ایمز بند ہونے جا رہے ہیں، کیوں بینک مرج ہونے جا رہے ہیں، کیوں جاپان کے بینک بند ہوئے، کیوں یو ایس کے بند ہوئے. سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات. تمہاری تہذیب آپ ہی اپنے خنجر خودکشی کرے گی. جو شاخ و نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. مسلمانوں کا معاشی عدل تھا. ہم اسلامک بینکنگ کی بات کرتے ہیں، اسلامک بینکنگ کی بات کرتے. چلیے گورنمنٹ نے آج مان لیا. کون چلائے گا اسلامک بینک کو؟ کون چلائے گا؟ وہ چلائے گا جو ایمانی حمیت رکھتا ہو اور جو سود کی حرمت کو جانتا ہو. ہمارے پاس اسکالرز نہیں ہے، ہمارے پاس لوگ نہیں ہے. یہ چیز واپس لانی پڑے گی. شورا بینہم مشاورتی انتظام تھا. ڈکٹیٹرشپ ان کے ہاں نہیں تھی کہ جس کا محل چاہا سونے کا بنا دیا، کسی کا باتھ روم سونے کا بنایا اور کوئی بھوکوں مر رہا ہے. یہ معاملات مسلمانوں میں اس وقت نہیں تھے. لہذا مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر پوری دنیا کے اوپر فائز تھے. ان تفصیلات کو اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ درخشندہ دور کی خصوصیات لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک نظریاتی سیاست کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ملازمین اور رعایا دونوں میں اپنے فرائض اور حقوق دونوں کا شعور موجود ہو. شعور پیدا کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ تعلیم ہے. سب سے مؤثر ذریعہ تعلیم. اسلام میں تعلیم حاصل کرنا ایک دینی فریضہ ہے اور حکمت مومن کا گمشدہ مال بتایا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ خلافت راشدہ میں سرکاری سرپرستی میں تعلیم کو فروغ دیا گیا. یہ دوسری وجہ ہے. پہلی وجہ جو بتایا، یہ دوسری وجہ. اب کیا ہوا؟ جب یہ چیزیں ہٹنے لگی
اور میدان جنگ میں صلیبی جنگوں کا دورہ رہا ہے، اس کے لیے بھی پوری تفصیل چاہیے. انشاءاللہ 4 تاریخ کے بعد والی جو نشست ہوگی اس میں پوری تفصیلات آئے گی. آپ حضرات تشریف لائیے، تفصیلات آئیں گی. ہم اختصار کے ساتھ اشارے دیتے جا رہے ہیں. ایک طرف تو ہم اس سے ہٹنے لگے، منتشر ہونے لگے، اور تقریباً 16 صلیبی جنگیں لڑی، بڑی 9 چھوٹی 16 اور اہم 9. اس وقت ہم بہت متحد تھے. یورپ نے دیکھ لیا کہ ہم اس سے جنگ جیت نہیں سکتے. فرانس کا لوئس 9 مصر میں قید ہو گیا 1248 میں. اس نے ایک طویل خط لکھا، اسے کچھ اقتباسات یہاں پہ وقت کی قلت کی بنیاد پر ہم نے رکھے ہیں. لکھا اور اس نے کلیسا کے لوگوں کو کہا اور حکومت کے لوگوں کو کہا. کلیسا اور حکومت الگ الگ تھے وہاں پہ. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی ہی تھی. لکھا کہ جنگ اور طاقت کے بل پر مسلمانوں پر غلبہ پانا ناممکن ہے، اور یقیناً آج بھی ناممکن ہے. ہم نہیں جائیں گے تفصیلات میں، یقیناً آج بھی ناممکن ہے. اس لیے ایسی حکمت عملی پلاننگ کی ضرورت ہے جس سے مسلمانوں کے دینی تعلق کو ختم کر دیا جائے، دینی اسپرٹ ختم کر دی جائے، مسلم ممالک کے مابین نفرت و عداوت اور خلفشار اور انتشار پیدا کر دیا جائے، مسلم معاشرے میں الحاد، کفر، بے دینی، دین بیزاری، اخلاقی بے راہ روی عام کر دی جائے، مسلمانوں کو مختلف گروہوں، جماعتوں، فرقوں میں بانٹ دیا جائے. غور کرتے جائیے کتنے شکار ہوتے گئے ہم لوگ. فقہی اور مسلکی اختلافات پیدا کر دیے جائیں، اسلامی اور دینی اقدار و روایات سے دوری کر دی جائے، اور قرآن و حدیث سے مسلمانوں کے تعلق کو بالکل ختم کر دیا جائے تو کنٹرول کرنا اور غلبہ کرنا آسان ہو جائے گا. یہ انہوں نے کیا، اور 1248 کے بعد سے لے کر کے 400 سال تک تیاریاں کی، اور پہلا وفد ان کا 8 لوگوں کا اندلس گیا، جس کی تفصیلات بعد میں آئیں گی. اور اس نے جا کر وہاں کا مشاہدہ کیا، اور مشاہدہ کرنے کے بعد ایک نے اپنا خط لکھا. ایک واقعہ آتا ہے، اس کی ابھی ہمیں دلیل نہیں مل سکی، لیکن واقعہ ہم نے بہت لوگوں سے سنا ہے. دلیل ملے گی تو اس کو دلیل کے ساتھ بیان کریں گے، مگر اس کو سن لیجئے. وہ لوگ آرام سے محل میں سوئے ہوئے تھے قصر الحمرا کے. اچانک ان کی آنکھ اذان کے وقت پر کھلتی ہے. اول وقت میں اذان دی جا رہی تھی. یہ گھبرا کے اٹھتا ہے کہ آواز کہاں سے آئی. ضمیر کو بیدار کیا اس اذان نے. اچانک دیکھتا ہے کہ محل کی پیچھے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے. جب محل کی کھڑکی کی طرف وہ گیا تو وہاں پر فوارے اور پانی کے جھرنے اور پرندوں کی چہچہاٹ اور نورانیت جو اس نے دیکھا سفید سفید لباس میں مسجد جاتے ہوئے، وہ گھبرا گیا کہ ہم مر گئے اور جنت میں آ گئے. اس نے اپنے آپ کو نوچا کچوکا لگایا، اپنے ساتھیوں کو بیدار کیا تو ساتھیوں نے یقین دلایا کہ بھائی تم قصر الحمرا میں ہو، جنت میں نہیں ہو. سفر نامے میں لکھا کہ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ جنت میں آ گئے. ان 8 لوگوں نے مطالعہ کر کے جو مشاہدہ پیش کیا تو وہیں سے اورینٹلزم کی بنیاد پڑتی ہے، استشراق اور مستشرقین. اورینٹلسٹ کیا ہیں، ان کے کارنامے کیا ہیں، کس انداز کے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کے لیکچر میں ان کی تفصیلات آئیں گی حوالوں کے ساتھ. مسلمانوں کا دور تنزل جو شروع ہوا اس کے اسباب کیا تھے؟ جہاد اور اجتہاد کا فقدان. آج ہمارا مسلمان بھی یہ جانتا ہے کہ جہاد کا مطلب ہے کہ تلوار نکالو کاٹ دو. مسلمان ہی نہیں جانتا جہاد کو. جب مسلمان نہیں جانتا تو دوسروں کے سامنے ہم کیسے ڈیفینڈ کر دیں گے کہ اسلام کی بنیاد جہاد ہے. جہاد کیا چیز ہے؟ جو سراپا رحمت ہے وہ سراپا زحمت بنا دی گئی. ملوکیت کے اثرات و نتائج. جب ملوکیت آئی تو ظاہر سی بات ہے کہ بیٹا ہی ہمارا بیٹھے گا. ملوکیت یہاں تک سرایت ہو گئی کہ بیٹا ہی پرنسپل بنے گا. ملوکیت یہاں تک سرایت ہو گئی کہ کرسی پر ہمارے پاس بیٹا ہی بیٹھنا چاہیے، چاہے ہمارا ادارہ ہی برباد ہو جائے. شروع سے لے کر کے آخر تک یہ ملوکیت کے جب اثرات آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو چیز الحجاز المقدس تھی وہ کیا چیز بن کر کے رہ گئی. جو چیز ایمان و یمانین کے نام سے شام سمجھی جاتی تھی وہ کیا چیز بن گئی. مصر ایک تاج سمجھا جاتا تھا وہ کیا چیز بن گیا. دعوت و تجدید کا جو تسلسل تھا وہ بھی ختم ہو گیا. دعوت سے مسلمان ہٹنے لگے. ہنگامہ تاتار نے اور زیادہ اس پر مہر لگائی. ترکوں کا تنزل ہونے لگا. عالم اسلام کا عام ذہنی اور علمی انحطاط ہونے لگا. اس کی بہت تفصیلات ہیں، یہ آئندہ کے 2 مہینے کے اندر آئیں گے جس کی تفصیلات آپ کے اس کے اندر ہیں. اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جاتے کہ اور کیا کیا ہے، بہت تفصیل ہے. لیکن جہاد سے مراد یہ ہے کہ عزیز ترین اور اہم ترین مطلوب کے حصول کے لیے اپنی انتہائی طاقت اور وسائل صرف کر دینا. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے. اب صرف اس سے دیکھیے موجودہ وقت کا ہندوستان میں جہاد صرف 2 ہے، مسلمانوں کا اتحاد اور تعلیم. باقی چیزیں اور بھی تفصیلات کے اندر انشاءاللہ آئیں گی. مسلمان کا سب سے بڑا مطلوب اللہ کی فرما برداری، اس کی خوشنودی کا حصول اور اس کی بادشاہی اور احکام کے سامنے سپردگی اور سرفندگی ہے.
اجتہاد سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کی سیاست اور امامت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہو وہ نئے پیش آنے والے مسائل زندگی میں انفراداً یا اجتماعاً صحیح فیصلہ کرنے کی اہلیت اور استعداد رکھتے ہوں۔ اسی لیے علماء کرام نے جب جب محسوس کیا حالات حاضرہ کے عناوین سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کیا۔ ازہر ہند، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء، جامعہ مدرسہ سبیل الرشاد اور اس طرح کے جتنے ادارے ہیں، ان اداروں نے جس وقت جیسے جیسے محسوس کیا اس طرح سے تیاریاں کی، اور آج الحمدللہ اس پوزیشن میں ہندوستان کے اندر ہے کہ ان کی تعلیمی سرپرستی کے اندر بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ یہ عنوان بالکل آخر میں آئے گا جس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلات پیش کی جائیں گی۔ لیکن دنیا کی بدقسمتی یہ تھی کہ خلفائے راشدین کے بعد دنیا کی رہنمائی کے منصب جلیل پر وہ لوگ حاوی ہو گئے جنہوں نے اس کے لیے کوئی حقیقی تیاری نہیں کی تھی۔ خلفائے راشدین کی طرح وہ خود اپنے زمانے کے بہت سارے مسلمانوں کی طرح اعلیٰ دینی اور اخلاقی تربیت نہیں پائی تھی۔ ان کا دینی، روحانی اور اخلاقی معیار اتنا بلند نہ تھا جو ملت اسلامیہ کے رہنماؤں کے شایان شان تھا۔ چند کو چھوڑ کر کے المامون، خلیفہ ہارون الرشید اور چند ایک کو چھوڑ کر کے باقی کے آپ حالات دیکھیے، وہی شراب و شباب کی زندگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ ملوکیت کے اثرات کیا ہوا؟ ملوکیت کے اثرات کی وجہ سے دین اور سیاست میں علمی تفریق پیدا ہو گئی۔ جو حاکم تھے انہوں نے کہا کہ بھائی حکومت کرنا میرا کام ہے، لہذا علماء کرام مسجد کے اندر جا کے بیٹھ گئے۔ یہیں سے جب تفریق شروع ہوئی اور اتنا بڑا خلا بن گیا کہ ان کو ملانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ارکان حکومت دین اور اخلاق کا کامل نمونہ بھی نہیں تھے۔ اخلاق اور اعمال اور معاملات میں اسلام کی شرعی تعلیمات کی بہت کم نمائندگی کرتے تھے۔ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے، تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ از آدم تا ایدم ایسا واقعہ دنیا میں نہیں پیش آیا تو کوئی غلط نہیں ہوگا، وہ واقعہ ہے ہنگامہ تاتار کا۔ ان وحشیوں نے کسی پر رحم نہ کیا، لاکھوں کتابیں جلائیں ان وحشیوں نے۔ یہ بھی وجہ ہے تنزل کی۔ شروع سے 3 وجوہات جو بتاتے ہوئے ہم آئے، اس میں سے ایک یہ بھی وجہ ہے۔ لاکھوں کتابیں پہلے تو بغداد میں اتنا مارا کہ دجلہ اور فرات لال ہو گئے، اور اتنی کتابیں دریا میں پھینکی کہ سیاہی سے سیاہ ہو گئے۔ بہت نقصان کیا، یہاں تک کہ مردوں اور بچوں کو قتل کیا، عورتوں کے پیٹ چاک کر دیے، جسے چند نمونے ہندوستان میں بھی اب دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ یہ حادثہ عالمگیر اور عالم آشوب تھا، ایک طوفان کی طرح اٹھا اور دیکھتے دیکھتے سارے عالم پر چھا گیا۔ تاتاری حملوں میں عالم اسلام کو ایسا دھچکا لگا کہ سمجھنے کے لیے مدت درکار تھی۔ تاتاری حملے سے ہی مسلمانوں کے قوائے فکریہ میں اضمحلال، افسردگی، طبیعتوں میں یاس انگیزی اور جمود پیدا ہو گیا۔ وہ وجوہات تو تھی ہی کہ ابھر نہیں سکتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ بھی ہو گیا۔ ترکوں کا بھی تنزل ہو گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ پورا عالم اسلامی مشرق سے مغرب تک ایک علمی انحطاط کا شکار تھا۔ صرف دین پر منحصر نہیں، ادب اور شاعری بھی اپنی تازگی کھو چکے تھے، اور ان پر بھی تقلید اور تتبع کا غلبہ ہو گیا تھا۔ اور یہ وقت کب ہے؟ 14ویں، 15ویں، 16ویں صدی تک کا یہ حالات تھے۔ جب یہ حالات ہوئے، ابھی آپ کو دکھایا گیا کہ 9ویں، 10ویں، 11ویں صدی میں ان کے کیا حالات تھے، 17ویں، 18ویں اور 19ویں صدی میں ان کے حالات کیا ہو گئے۔ آپ تفصیلات کے اندر جائیں گے، روشنی کا سال کا معاملہ ہو یا لوگوں کو سمتیں معلوم کرنے کا معاملہ ہو، آپریشنز کرنے کے معاملے ہو۔ ڈاکٹر کیتھ مور کی کتاب آپ پڑھیے، اس کے اندر حقائق کا اظہار وہ خود کرے گا۔ چاند کے اوپر کریڈلز اور مون کریڈلز کے تعین کا معاملہ ہو، کیوں 11ویں اور 12ویں صدی میں تھا، اس کے بعد آج یہ ترقی پر ہے، یہ آگے بڑھ گئے۔ اور ہمارا حال آج جو حال ہے اپنا، وہ کبھی سوچا نہ تھا۔ نقش ماضی حسین ہے یارو، اپنی تاریخ سے افکار کو لانا ہوگا۔ ہے خدا کا کرم اب بھی ہم پر، فقر بوزر، زور حیدر، جذب سلطان دہرانا ہوگا۔ اسی کام کو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھانے کی کوشش کیا تھا۔ ایک پورا لیکچر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ پر بھی ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ ولی ولایت، بادشاہی، ان کا ایک الگ ملکہ تھا، لیکن کیسے سائنٹسٹ سے، ٹیکنالوجسٹ سے کیا سوچ تھی، آج ہم بھی وہ بھی اختیار کر لیں، تب بھی بہت زیادہ دن نہیں گزرے ان کو گئے ہوئے، ہم ان کی تعلیم کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں اختتام پر آئے اور الحمدللہ ہم اپنے وقت کے اوپر ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ جتنی باتیں ہم نے بہت اسپیڈ کے ساتھ کہیں آپ نے ذہن میں بسا لیا ہوگا۔ تفصیلات سکون کے ساتھ آپ سے مذاکرے کی شکل میں آئندہ کی نشستوں میں ہوں گے، لیکن دیکھیے آج بھی ہم طاقت میں کم نہیں ہیں۔ دنیا کا 70% تیل مسلمانوں کے پاس ہے، دنیا کا 65% زرعی زمین مسلمانوں کے پاس ہے، دنیا کا بہترین نظام مسلمانوں کے پاس ہے، دنیا کے سب سے بڑے سونے کے ذخائر مسلمانوں کے پاس ہیں، اور تانبے اور لوہے اور کوئلے کی سب سے بڑی کانیں مسلم ممالک کے پاس ہیں۔ دنیا کی تمام بڑی آبی گزرگاہیں مسلم دنیا سے ہو کر گزرتی ہیں۔
دنیا کے مختلف ممالک کو ملانے والے تمام زمینی راستوں میں مسلم ممالک آتے ہیں، دنیا کے تمام بڑے فضائی راستے مسلم ممالک کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ آج یورپ سے امریکہ آنا چاہتے ہیں، مشرق بعید سے یورپ یا امریکہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی نہ کسی مسلم ملک کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ اگر ہم تمام مسلم ممالک کی فوجی طاقت اور اس پر سالانہ فوجی اخراجات کا جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ تمام مسلم ممالک کی کل فوج کی تعداد، یہ پرانے ہے، اب اور بڑھ گئی ہوگی، یہ تقریباً 10 سال پرانا ریشیو ہے، مغربی میڈیا اس کے مضر اثرات کتاب سے لیا گیا ہے، مولانا نظر الحفیظ ندوی۔ کل فوج کی تعداد 66,76,560 بنتی ہے، اور یہ 48 ممالک ہر سال دفاع پر 76 ارب 950 ملین ڈالر خرچ کرتے ہیں، جو دنیا کے کل دفاعی بجٹ کا 1/4 حصہ ہے۔ دنیا میں ہر سال اسلحہ خریدنے والوں میں مسلم ممالک پہلے نمبر پر ہیں۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم آزاد ہوتے ہوئے بھی غلام ہیں، مسلح افواج رکھنے کے باوجود بھی نہتھے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا المیہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ افغانستان پر حملہ کرتا ہے تو اس کے جنگی طیارے 22 مسلم ممالک سے گزر کر کابل پہنچتے ہیں، اسے دفاع ملتی ہے تو 13 اسلامی ملکوں سے ملتی ہے۔ وہ عراق پر حملہ کرتا ہے تو اس کے طیارے پورے عالم اسلام سے گزر کے آتے ہیں، اور اس کے صرف 26 فوجی اڈے تو صرف عرب ممالک کے اندر ہیں۔ ہے یاد مجھے نکتہ سلمان خوش آہنگ، ہے یاد مجھے نکتہ سلمان خوش آہنگ، دنیا نہیں مردان جفاکش کے لیے تنگ، چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، جی سکتے ہیں بے روشنی دانش و فرہنگ، کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ، لٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، اور اقبال بھی نومید نہیں ہے، نہیں نومید اقبال اس کشت ویراں سے، ذرا نم ہوتی مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اور مسلمان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، لیکن کب کریں گے؟ جب جانیں گے تب تو، جب جانیں گے تب تو کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا کارکردگی ہمارے اندر رکھی ہے۔ سلسلہ محاضرات کا اجمالی خاکہ، اس میں آپ کے مشورے بھی درکار ہوں گے، اور مختلف ماہرین کے ذریعے سے یہ مذاکرہ کیا جائے گا۔ انشاءاللہ نبوتوں کے سلسلے کا اجمالی جائزہ اگلے ہفتے ایک مجمل جائزہ ہوگا، اور یہ تفصیلات ساری کی ساری آپ لوگوں کے پاس ہے، اگر نہ ہو تو آپ بروشر لے لیجئے، اس میں آپ بغور مطالعہ کیجئے اور اپنے محلے پڑوس اور بچوں کو بھیجیے۔ اصل کام ہے کہ بچے اس بات کو جانیں، اس بات کو سیکھیں اور سمجھیں، اصل کام یہ ہے۔ اور آپ آئیں گے تو پروگرام ہوگا، ورنہ 2-4 مہینے کسی طرح سے بلا کر 2-4 لوگوں کے ساتھ مذاکرہ ہو جائے۔ آپ تو جاننے والے لوگ ہیں ہی، کاش یہ ہو جائے کہ آئیں بچے اور اس طرح کے پروگرام شہر کے مختلف کونوں میں ہو، کیونکہ یہ پروگرام قرآن مجید کی تفہیم کے عنوان سے ہو رہا ہے کہ قرآن مجید بچے وہ آئیں گے تو انشاءاللہ ان کا تجوید بھی درست ہوگا، ان کے اخلاق اور کردار بھی درست ہوں گے، اور مراجع انشاءاللہ پورے مراجع کے ساتھ باتیں ہوں گی، خصوصاً یہ مراجع ہمارے انشاءاللہ رہیں گے، اور تاریخی عنوان جو ہوگا وقتاً فوقتاً فرداً فرداً اس طرح سے ہوگا، کبھی خود ہم مراجعہ کریں گے، کبھی آپ میں سے کسی سے خدمات لی جائیں گی، اور کبھی کسی ماہر کو بلایا جائے گا، اور اس طرح سے ہمیں امید ہے کہ جس چراغ کو جلانے کی کوشش کی گئی ہے اس کا تیل آپ بنے، اس کا ایندھن آپ بنے، اور اس کا سرمایہ ہمارا قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، دہر پر اس طرح چھا جائیں کہ سب دیکھا کریں، بساط عشق کی تصویر کھینچ دی میں نے، اب اس میں کام ہے تمہارا رنگ بھرنے کا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ سب سے زیادہ شکریہ ہمارے استاذ محترم کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام حضرات کا شکریہ، اور ساتھ ساتھ میں میری اہلیہ محترمہ کا بھی شکریہ جو تشریف لائی ہیں، کہ ان کے موٹیویشن کے بغیر شام کو یہاں آ کر کے محاضرہ دینا آسان نہ ہوگا، ان کا پورا موٹیویشن ہے کہ یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ یہاں موجود رہیں۔ آپ تمام حاضرین کا شکریہ، اور میرے پورے ہندوستان نیپال تک سے تشریف لائے ہوئے طلبہ کا بھی شکریہ کہ آپ یہاں پر ہیں۔ دعا کریں، کچھ غلطی ہو گئی تو معاف کریں، اصلاح کی گنجائش ہو تو آپ انفراداً ہماری اصلاح کر لیں، عزت نفس بھی باقی رہے، اصلاح بھی ہو جائے۔ جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔